وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اسٹیج پر موجود علماء کرام، خاص طور سے آج کی شاندار جاندار قابل رشک قابل دید اجلاس کے صدر عالی وقار الحاج مفید عالم صاحب حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے قرب و جوار کے علماء کرام، بالخصوص آج کے اس اجلاس میں رنگ بھرنے والے اور اس کو زینت عطا کرنے والے ہمارے برادر عزیز فضیلت الشیخ نیاز احسن شمس العارفین تیمی مدنی حفظہ اللہ. میرے بھائیوں، آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کی ایک خاص نسبت ہے، اس پروگرام کا ایک خاص تعلق ہے، جس نسبت سے اور جس تعلق سے ہم اور آپ واقف ہیں. سچ پوچھیے، آج مجھے بڑی خوشی ہے جب میں اپنے سامنے اتنا بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں، نوجوانوں پر مشتمل. یہ مجمع ہمارے بزرگوں پر مشتمل. یہ مجمع دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو داخل فرما دے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے بھائیوں، سچ جانیے کہ اگر آپ ہدایت چاہیں گے، صحیح راستہ تلاش کریں گے، جنت میں جانا چاہیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہمسائیگی قیامت میں پانا چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے دن قیامت میں رہنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہدایت اسے نصیب ہو جاتی ہے، ہدایت اس آدمی کو مل جاتی ہے، جنت کی راہ وہ آدمی حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے جو جنت کا متلاشی ہوتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ضرور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ کسی کام کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، شریعت سمجھ کے کرتے ہیں، اسلام سمجھ کر رہے ہیں، کار ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، تو ضرور ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ کیا جانے والا کام قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، صحابہ کرام کے اسوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، اسلام وہی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سنو، عمل کرو، اپنے جذبات میں آنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ یہ سمجھو کہ آپ مسلمان ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، آپ صحابہ کرام کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے ہو، آپ کا تعلق اس مسلک سے ہے جس مسلک کی پہچان قرآن کریم ہے، جس مسلک کی پہچان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ وہی کام کریں جو غیر کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں پر قائم و دائم رہو گے، اپنی زندگی ان دونوں چیزوں کے مطابق گزارو گے، تم راہ راست سے نہیں بھٹک سکتے ہو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب اللہ و سنتی۔ میرے صحابہ سنو، پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ دین سمجھ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو دیکھیے کہ ہمارے اس عمل کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، آج کے اس اجلاس میں، آج کے اس پروگرام میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ہم میں سے ایسے بیشتر لوگ ہیں، میں جانتا ہوں اس بستی کے لوگوں کو، اب اس بستی کے بیشتر ایسے لوگ ہیں جو تعزیہ داری کے خلاف ہے، محرم عاشورہ کے دن جو خرافات اور جو بدعات انجام دیے جاتے ہیں اس کے مخالف ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے، جو حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، جن کو قرآن کا علم نہیں ہے، حدیثوں کا علم نہیں ہے، سلف کی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جانے میں انجانے میں ایسے خرافات میں اور ایسے بدعات میں ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ جس دین کے ہم لوگ ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے، جس دین کو ہم لوگ مانتے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو آپ دین کے نام پر اسلام میں داخل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اس عمل کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد داخل کیا جا رہا ہے، تو ایسے اعمال کو شریعت کی اصطلاح میں بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے آغاز میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے اسلام کو، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو یا اسلام کو دین کی حیثیت سے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ دین مکمل ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ چیزیں جو بعد میں پیدا ہوئی، اور اگر کوئی شخص اس کو دین اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے، میرے بھائی یاد رکھیے گا، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے، وہ ثواب والا عمل ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک دوسری آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں کو یہ باخبر کر دیجئے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہی راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی ایسا راستہ ہے جو جنت کو جانے والا ہے۔ اسی راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاربند رہے، صحابہ کرام نے اسی راستے کو اختیار کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس راستے کو چھوڑو گے، اس راستے کے دائیں، اس راستے کے بائیں بہت سارے راستے ہیں، اور ان راستوں پہ شیطان متعین ہے، شیطان کھڑا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ آدمی سیدھے راستے سے منحرف ہو جائے، سیدھے راستے کو چھوڑ دے، تاکہ میں اس آدمی کو اپنے جال میں پھنسا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، اگر تم لوگ سیدھے راستے کو چھوڑ دو گے، صراط مستقیم کو چھوڑ دو گے، مختلف راستوں پہ چل پڑو گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ صراط مستقیم پر گامزن رہے، کتاب و سنت کے راستے پر قائم و دائم رہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے لوگ ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں جس اعمال کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ایسے کاموں سے میں نے کہا کہ کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس کے اوپر قرآن کی دلیل موجود نہیں ہے، یا کہ ہماری سنت اس کے خلاف ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، ایسا عمل مردود ہے، ایسے عمل کرنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے کہ آج بہت سارے لوگ جو تعزیہ داری اور عاشورہ کے دن جو خرافات کرتے ہیں، ڈھول تاشے پیٹتے ہیں، پٹواتے ہیں اور دین کا کھلواڑ کرتے ہیں، میرے بھائیوں، ایسے عمل سے متعلق کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے، شریعت سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس حدیث کے مطابق وہ عمل مردود ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع کے اندر، اسی طرح امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، غور سے حدیث کو سنیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے کہ آج جو ہمارے اعمال ہیں،
تعزیہ کے نام پر وہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے، سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ کیا اس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ کیا اس عمل کو کسی صحابی نے کیا ہے؟ کیا اس عمل کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ کیا اس عمل کو حضرت عمر نے کیا ہے؟ کیا اس عمل کو عثمان غنی نے کیا ہے؟ کیا اس عمل کو حضرت علی نے کیا ہے؟ کیا اس عمل کو دیگر صحابہ کرام نے کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عہد پر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے، اللہ کے نبی کا ایک اشارہ ہوتا تھا اور اس کام کو منٹوں میں اور پلک جھپکتے انجام تک پہنچا دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر عاشورہ اور تعزیہ نام کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتلاتے، صحابہ کرام ضرور اس پر کر کے اور عمل کر کے ہمیں دکھلاتے۔ صحابہ کرام ہم سے اور آپ سے کئی زیادہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، آگے رہنے والے تھے، اس کے باوجود کسی صحابی نے کبھی کوئی تعزیہ نہیں کیا، کبھی کوئی سوگ اس طرح نہیں منایا جس طرح ہم اور آپ میرے بھائیوں مناتے ہیں۔ ڈھول تاشے ڈنکے اور عیاشیاں کی جاتی ہے، بدمعاشیاں کی جاتی ہے اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، شرک و بدعات کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، دین کے نام پر اور شراب نوشی کی جاتی ہے اور قمار بازی کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں گناہ ہے، معصیت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو، وہ شخص جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوگا، صحابہ کرام سے سچی محبت کرتا ہوگا، کٹ جانا گوارا کر لے گا، لیکن ایسے کاموں کے قریب ہٹتے اور بالکل نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اسی نبی پر دم نچھاور کرنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، جس طرح صحابہ کرام اللہ کے نبی کے احکام کو مانتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فرمان کی عظمت صحابہ کرام کے دل و دماغ میں تھی۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اسی نبی کی امت ہے، چنانچہ ہمارا شیوا، ہمارا شعار قرآن نے کہا، اے مسلمانوں سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری خواتین ماں اور بہنوں، غور سے سن لو، قبل اس کے کہ موت آ جائے، قبر میں حساب و کتاب دینا پڑ جائے، ہمارے اور آپ کے اعمال کے بارے میں قبر میں سوال کیا جانے لگے، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ اے مرنے والے انسان، ذرا یہ تو بتلا کہ 10 محرم کو تو جو تعزیہ داری کرتا تھا، ڈھول تاشے پٹواتا تھا، رنگ رالیاں مناتا تھا، گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا، کیا تیرے نبی کی کوئی دلیل اس کے سے متعلق تھی؟ کیا کسی صحابی نے یہ کام کیا تھا؟ میرے بھائیوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کو سوچ لیجئے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا اگر قبر میں سوال کر لیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شاندار خطبہ دیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کأن ھذا موعظۃ مودعین، کہ اللہ کے نبی کی تقریر جب ہم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خطاب عالی شان ہم نے سنا تو ایسا لگا کہ یہ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ ہے۔ یہ ایسا خطبہ ہے جو ایک انسان کہیں اب سفر میں جاتا ہے یا ایک اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو ایسا خطبہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فماذا تعهد الینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ کچھ وصیتیں فرما جائیے، آپ کچھ احکامات صادر کر جائیے جس پر ہم لوگ آپ کے بعد عمل کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان نوجوانوں، جذبات میں آنے والوں،
اور دیکھ کر بہت سارے عمل کو انجام دینے والوں، قرآن کو سمجھ لو، حدیث کو سمجھ لو، منہج کو سمجھ لو، اپنے عقیدے کو سمجھ لو، اپنے دین کو سمجھ لو، آ جاؤ قرآن کے سائے تلے آ جاؤ، حدیث کے سائے تلے آ جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے جو نصیحت فرمائی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالسمع والطاعہ، اے میرے صحابہ تم میرے بعد اپنے حاکم کی اطاعت کرنا، جو تمہارا حاکم بن جائے، جو تمہارا سردار بن جائے، جو تمہارا امیر بن جائے، اگر وہ تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو تم اس کی ماتحتی کو قبول کر لینا، اس کی باتوں کو مان لینا، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا حاکم ایک کالا کلوٹا انسانی کیوں نہ ہو، تمہیں اس کی بات ماننی ہے، تمہیں ان کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا، جو زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جانے کے بعد، میرے برنے کے بعد ہو سکتا ہے بہت سارے اختلافات ہوں گے، تمہارے درمیان سیاسی اختلاف ہوگا، دنیاوی اختلاف ہوگا، دینی اختلاف ہوگا۔ ایسے وقت میں تم کیا کرنا؟ اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی، اے میرے صحابہ تم لوگ میری سنت پر گامزن ہو جانا، میرے سنت کو اختیار کرنا، اور میرے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی سنت اور ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، اور ان کے اوپر مکمل طور سے میرے بھائیوں جم جانا۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام کی ہدایت ہے ہمارے لیے۔ ان آیتوں اور ان حدیثوں کے ذریعے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بھی ہم کام کریں، کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہم اپنے علماء کے پاس جائیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں دین سمجھ کر کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، آیا یہ دین قرآن کے مطابق، ہمارا یہ عمل قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کا جب آپ جائزہ لیں گے، قرآن اور حدیث کو جب پڑھیں گے، پتا چلے گا کہ یہ تعزیہ داری، یہ محرم، یہ عاشورہ، یہ مردوں خواتین کا ناچنا، یہ گانا، یہ ڈھول تاشے بجوانا نہ قرآن میں ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حدیث کے اندر ہے۔ جائیے، آپ بڑی بڑی کتابیں حدیث کی آج موجود ہے، صحیح بخاری سے لے کر موطا امام مالک تک پڑھ جائیے، آپ سنن دارمی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ بیہقی کا مطالعہ کر لیجئے، کتب ستہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ میرا یہ چیلنج ہے ان لوگوں کو جو تعزیہ مناتے ہیں، دین سمجھتے ہیں کہ جاؤ قرآن پڑھو، ایک آیت بھی پیش کرو، ایک آیت بھی ایسی لاؤ جس میں تعزیہ منانے کا حکم دیا گیا ہو، تم سے پہلے آگے ڈنڈا لے کر اور ڈھول تاشے لے کر جو نظر آئے گا یہ شخص ہوگا، یہ علماء کرام ہوں گے۔ لیکن مجھے امید ہے دن قیامت تک قرآن کریم کی آپ ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ آپ حدیثوں کا مطالعہ کرو، اور میں نے شروع میں کہا دین وہی ہے، اسلام وہی ہے جو حدیثوں کے اندر ہے۔ جائیے صحیح بخاری کو پڑھ جائیے، 4000 سے زیادہ حدیثیں اس کے اندر ہے۔ جائیے آپ مسند امام احمد کو پڑھ جائیے، 40,000 سے زیادہ حدیثیں اس کتاب کے اندر ہے۔ جائیے کوئی حدیث لے کر آئیے، اللہ کے رسول کی کوئی سنت لے کر آئیے، میرے سامنے رکھیے کہ اللہ کے رسول نے تعزیہ منایا ہو، کسی صحابی نے تعزیہ منایا ہو، آپ سے آگے، آپ سے زیادہ چندہ دینے والا، آپ سے زیادہ تعاون کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو یہ علماء کرام ہوں گے۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے۔
میرے بھائیوں، پھر سوال یہ ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تعزیہ داری آئی کہاں سے؟ یہ رسم کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بدعت کیسے پیدا ہوئی؟ آج دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ جلوس منانے والے اور حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے والے ہیں۔ آخر یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر کیسے درائی ہیں؟ اسلام کے اندر کیسے پیدا ہوئی ہیں؟ میرے بھائی یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو آپ کو جاننا چاہیے۔ میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ اس تعزیہ داری کے موقع پر بہت سارے صحابہ کرام کو لعن طعن کیا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب تعزیہ لے کر لوگ جاتے ہیں یا علی یا حسین اور پتہ نہیں اس طرح کے شرکیہ نعرے لگاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو بلانا یہ کلّا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن کریم آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، آپ کو یہ سکھلاتا ہے کہ اگر آپ شرک کرو گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بلاؤ گے، اگرچہ اللہ کے رسول ہی کر کیوں نہ بلاؤ، حضرت علی کو کیوں نہ آواز دو، حضرت حسین بن علی کو کیوں نہ آواز دو، آپ کا یہ عمل شرک قرار پائے گا۔ اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور شرک سے توبہ نہ کرے، میرے بھائیوں ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی خلافت میں خلفائے راشدین 4 ہوئے ہیں، خلفائے راشدین 4 ہوئے ہیں۔ نوجوانوں جانو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ صحابہ کرام ہے، ان سے محبت کرو۔ صحابہ کرام کو گالی دینے والوں سے محبت نہ کرو، صحابہ کرام کو برا بھلا کرنے والوں سے اپنا تعلق نہ رکھو۔ یاد رکھو جن لوگوں نے تعزیہ کو ایجاد کیا ہے، جن لوگوں نے تعزیہ کی بنیاد رکھی ہے، جن لوگوں نے سب سے پہلے اس جلوس کو نکالا، وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہیں، حضرت ابو بکر کو گالی دینے والے، حضرت عمر کو گالی دینے والے، حضرت عثمان کو گالی دینے والے، حضرت معاویہ کو گالی دینے والے، حضرت مغیرہ کو گالی دینے والے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو گالی دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گالی دینے والوں نے عاشورہ کے دن یہ تعزیہ کو ایجاد کیا ہے، جن کو ہم اور آپ روافض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روافض کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا رافضی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت والجماعہ ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، ان کو پڑھیے، ان کو جانیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب آپ یہ بتلائیے کہ رافضی کون ہے؟ من الرافضی، رافضی کون ہے؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ الذی یسب ابا بکر و عمر، کہ رافضی وہ ہے، شیعہ وہ ہے جو حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتا ہو، حضرت عمر کو برا بھلا کہتا ہو۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال بعد، کتنے سالوں بعد؟ 51 سالوں بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعد میں 4 صدی ہجری کے اندر معز الدولہ کے زمانے میں یہ تعزیہ داری کی رسم ایجاد کی گئی۔ شیعوں نے ایجاد کیا، رافضیوں نے ایجاد کیا، اور بغداد کے اندر، کوفہ اور بصرہ کے اندر معز الدولہ نے اور اس کے بیٹے نے اعلان کیا کہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن دکانوں کو بند کر دیا جائے، دکانوں کو بند کر دیا جائے، مرد و خواتین ماتمی لباس زیب وطن کرے پہنے، گھروں میں مختلف قسم کے پکوان پکائے جائیں، شبیلیں لگائی جائیں۔ میرے بھائیوں ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر ایک کام کو 400 سال کے بعد 400 سال کے بعد
اسلام کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کیا وہ اسلام ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شریعت ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا وہ کام ثواب والا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو تازیہ داری کی جو تاریخ ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو مختصر طور پہ آپ کو جاننا چاہیے تاکہ حقیقت آپ کو واضح ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ 4 خلفاء ہوئے، خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، اور ان چاروں کا نام میں نے بتایا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کے بعد سن 35 ہجری کے اندر، کتنی ہجری کے اندر؟ سن 35 ہجری کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، ان کے قتل کے بعد ایسے اختلافات رونما ہوں گے، ایسے اختلافات پیدا ہوں گے جو اختلافات کبھی بند نہیں ہو سکیں گے۔ بلوائیوں نے ہنگامہ کرنے والے کوفیوں نے، اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل بغداد نے لاحق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا سن 35 ہجری کے اندر۔ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل کو پڑھیے، ان کے مناقب کو پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ الاسلام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان بن ابی امیہ بن عبد شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہے جب مدینے کے اندر مسلمانوں کے پاس کوئی کنواں نہیں تھا، میٹھا پانی پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر روما کو خریدا 35,000 درہم کے اندر، 35,000 درہم میں، اور یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، صحابہ کرام کے حوالے کر دیا کہ صحابہ کرام آرام اور سکون کے ساتھ ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی پیے۔ میرے بھائیوں، سن 9 ہجری کے اندر جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور غزوہ تبوک کی تیاری کا وقت آیا۔ مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گھوڑے، یہ اونٹ اور یہ درہم اور دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی خدمت کرے، جنگ کی تیاری کرے۔ میرے بھائیو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو عاشورہ کی تاریخ جاننے کے لیے یہیں سے شروع کرنا پڑے گا، جو سن 35 ہجری کا زمانہ ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کر دیے گئے، تو صحابہ کرام کے مابین یہ رائے آئی کہ ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کیا ہے، ناحق شہید کیا ہے۔ اور یہ حج کا مہینہ تھا، یہ حج کا مہینہ تھا جس مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جاتا ہے۔ بیشتر صحابہ کرام مکہ کے اندر ہوتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام مدینہ کے اندر ہوتے ہیں۔ جب مکہ کے اندر صحابہ کرام نے سنا کہ بلوائیوں نے، بدماشوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، اس الزام میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت میں اور اپنی حکومت میں بنو امیہ کو غالب رکھتے ہیں، بنو امیہ کا تعصب
مناقب ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی، حج کے دنوں میں تھی، جب انہوں نے سنا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، بلوائیوں نے قتل کر دیا ہے، تو انہوں نے یہ عزم کیا کہ ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے، ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے جنہوں نے قتل کیا ہے۔ ان کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر تھے، ان کے ساتھ عبداللہ ابن عمر تھے، اور میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کے بعد خلیفہ بنے، حضرت عثمان کے بعد خلیفہ بنے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، اس معاملے کو نرم کیا جائے، معاملہ کو شانت کیا جائے، تب بلوائیوں سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، اور یہی رائے جو حضرت عائشہ کی تھی، یہی رائے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی تھی، جو شام کے اندر تھی، جو دمشق کے اندر تھے۔ میرے بھائیوں، چنانچہ آپس میں صحابہ کرام کا سیاسی اختلاف ہوا، اور اس سیاسی اختلاف کی وجہ سے سن 36 ہجری میں، یاد رکھیے گا، ان تاریخ کو یاد رکھیے گا، سن 36 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین یہ جنگ ہوتا ہے، اور یہ اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری میں بیٹھی تھی وہ اونٹ تھا، اور یہ جنگ اس وقت ختم ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو زخمی کیا جاتا ہے، وہ گر جاتی ہے، اور پھر صحابہ کرام ان کو پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ دور لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جنگ جمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام کام آ جاتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے قتال کے لیے یا کہ یہ کہنے کہ آؤ میری ہاتھوں پر بیعت کر لو، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف وہی تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ آپ پہلے آپ بلوائیوں سے بدلہ لو، آپ خوب آلو، آپ قصاص لو، اس کے بعد ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ چنانچہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں، اس عاشورہ کے موقع پر میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ دشنام ترازی کرتے ہیں، تہمت ترازی کرتے ہیں، سب کو شتم کا نشانہ بناتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جلیل قدر صحابی کے بیٹے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان وہی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو آدمی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑی شان تھی، بڑا وقار تھا قریش کے اندر۔ میرے بھائیوں، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز، ان کا رتبہ، ان کا مقام برقرار رکھا اور عزت دی، اور کہا کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، انہی کے بیٹے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن لکھنے کا شرف حاصل ہے۔ یاد رکھیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کے لیے متعین کیا تھا، لیکن بہت سارے جاہل قسم کے لوگ، جاہل قسم کے مولوی، جاہل قسم کے مسلمان اس تعزیہ داری کے نام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو حضرت معاویہ کو گالی دیتے ہو، حضرت مغیرہ کو گالی دیتے ہو، حضرت ابو موسیٰ کو گالی دیتے ہو، حضرت ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہو، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہو؟ میرے بھائی، خلاصہ یہ ہے کہ پھر دوسری جنگ سن 36 ہجری میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صفین کے مقام
پر ہوتی ہے جو عراق اور کوفہ بصرہ کے مابین جگہ ہے، صفین کا مقام ہے، دونوں طرف صحابہ کرام ہے، یہ سیاسی اختلاف ہے، یہ حکومتی اختلاف ہے، یہ لڑائیاں ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام میرے بھائیوں شہید ہو جاتے ہیں اور جنگ اس بات پر ختم ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو اپنے نیزوں میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ کو ختم کیا جائے، بہت سارے لوگ کا قتل ہو چکا ہے اور مصالحت کر لی جائے۔ میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالحت کی بات کو قبول کر لیتے ہیں اور دو صحابہ کرام کو حکم متعین کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی دوران میرے بھائیوں کچھ خارجی لوگ جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے تھے، قرآن سے دشمنی رکھتے تھے، حدیث سے دشمنی رکھتے تھے، اس مصالحت کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں اور ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں۔ پھر سے دونوں جانب سے جنگ شروع ہو جاتی ہے اور سینکڑوں لوگ میرے بھائیوں مارے جاتے ہیں اور ایک خارجی بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سن 40 ہجری کے اندر قتل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج کے انسان تھے، بڑے سنجیدہ قسم کے اور متوازن قسم کے انسان تھے۔ کہا کہ یہ مسلمانوں کے مابین کب تک یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، قتل و خون ہوتا رہے گا، چنانچہ یہ نواز رسول یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مان لیتے ہیں، تمام مسلمانوں کا امیر مان لیتے ہیں، اور اس طرح یہ سالوں سے جاری مسلمانوں کے مابین جنگ میرے بھائیوں ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ابنی ہذا سید، یہ میرا بیٹا، یہ نواز ہے رسول، یہ میرے دلوں کا ٹکڑا، میرے دلوں کا یہ میرا جگر، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے دو بڑے گروہ کے مابین اللہ تعالیٰ مصالحت کرا دے گا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد 20 سالوں تک سن 40 ہجری تک یاد رکھیے گا، سن 60 ہجری تک یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے امیر ہوتے ہیں۔ سن 60 ہجری کے اندر رجب کے مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنا ولی عہد، اپنا نائب مقرر کرتے ہیں سن 61 ہجری کے اندر، اور اس کے بعد یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی موقع نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے جس کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، بہت ساری بدعقیدگیاں مسلمانوں کے مابین پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے گالی دی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حالانکہ یزید بن معاویہ وہ ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ کو فتح کرایا، جس سے جنگ میں بڑے بڑے صحابہ کرام یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ وصیت کی تھی اور پیشن گوئی کی تھی کہ وہ تمام لوگ جو قسطنطنیہ کے جنگ میں شریک ہوں گے وہ تمام لوگ جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ یزید بن معاویہ رضی اللہ رحمہ اللہ ہو سکتا ہے کہ چند کیا خرابیاں ہوں، لیکن ان کے تعلق سے ایسی باتیں پھیلائی گئی، ایسے پروپیگنڈے کیے گئے، ایسے جھوٹ بولے گئے جو کسی صحیح تاریخی حوالوں میں میرے بھائی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جب یزید بن معاویہ امیر المومنین بنے یا کہ امیر بنائے گئے تو ان کو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے صحابہ کرام نے تسلیم نہیں کیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر ہے، اسی طرح حسین بن علی ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا
کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو قیصر و قیصر کی طرح خلیفہ نامزد کیا ہے، اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے بیعت نہیں کیا انہی لوگوں میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ مدینہ سے مکہ گئے، مکہ سے وہ کوفہ گئے، کوفہ میں ان کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو کوفہ میں بلایا تھا، خطوط لکھے تھے، ان لوگوں نے ان کے بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کروایا۔ اسی طرح ام ہانی بن عروہ کو قتل کروایا۔ اور جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ تشریف لے گئے تو سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ وہ شیعہ حضرات، وہ روافض جنہوں نے حضرت حسین کو مکہ سے بلایا تھا، ان لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جس کی بنا پر، جس کی بنیاد پر مظلومانہ طور پر میرے بھائیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری کے اندر کربلا کے مقام پر کوفہ کے اندر میرے بھائیوں قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، یہ ایک حکومتی معاملہ ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ محرم کے مہینے میں شہید کیے گئے، اسی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا شہید کیا جانا یہ ظلم تھا۔ جن لوگوں نے قتل کیا ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کو بیان کیا ہے۔ ہمارا بھی موقف وہی ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو یہ دوسری چیزیں جو داخل کر لی گئی ہے، اس کا کوئی ثبوت، اس کا کوئی تعلق نہ دین سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ عمل صالح سے ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہوش کا ناخن لو، آؤ قرآن کی طرف آؤ، آؤ حدیث کی طرف آؤ، آؤ صحابہ کی کہ اسوے کی طرف آؤ، اور اسی میں دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دو گے، حدیث کو چھوڑ دو گے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دو گے، آپ شیطان کے راستے پہ چل پڑو گے، اور شیطان کا وہ راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے، جو خسارے کا راستہ ہے، جو دلالت و گمراہی کا راستہ ہے۔ میں اپنی بات کو، وہ 40 منٹ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ منقطع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک ہم اور آپ زندہ رہے، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے رسول کی سنت احادیث مبارکہ ہو، اور شیطان کے راستے سے ہم دور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ عزم کرے جب یہاں سے جائے ہمارا یہ ارادہ ہو کہ اس طرح کے تعزیہ داری میں نہ ہم شریک ہوں گے، نہ ہمارے گھر کا کوئی فرد شریک ہوگا، نہ ہمارا بیٹا شریک ہوگا، نہ ہماری بیٹی شریک ہوگی، نہ ہمارے خاندان کا کوئی شریک ہوگا۔ اس لیے کہ راستہ یہ خسارے کا راستہ ہے، یہ راستہ شرک کا راستہ ہے، یہ راستہ بدعات کا راستہ ہے، یہ راستہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا راستہ ہے، یہ راستہ رافضیوں کا راستہ ہے، یہ راستہ شیعوں کا راستہ ہے جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔